بہاتا رہتا. کہا 3 دن گزرے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے ایک پکارنے والوں نے پکارا کہ علی ابن حسین جس کے پاس چھپے ہوں وہ لے آ کر کے حاضر کر دے تو اسے 300 درہم انعام دیا جائے گا. کتنا؟ 300 درہم انعام دیا جائے گا. کہا کہ وہی شخص جو مجھے دیکھ کر کے روتا تھا گھر میں آتا ہے, اس کے ہاتھ میں رسی ہے اور میرے ہاتھ اور پیر کو پکڑ کر کے باندھ رہا اور کہہ رہا ہے کہ مجھے خطرہ ہے, میں کیا کروں, اگر تمہیں ان کے حوالے نہیں کیا تو مجھے قتل کر ڈالیں گے. کہا کہ مجھے لے کر کے ان کے حوالے کیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے ہی وہ 300 درہم مجھ سے وصول کر رہا ہے. یہ طبقات ابن سعد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. سوچیں, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوفہ والوں کا مقصد کیا تھا. علی کل حال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف چونکہ مسلم نے عقیل کو بھیجا تھا اور مسلم نے عقیل نے خط بھیجا کہ بالکل میدان صاف ہے, ہمارے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے. اور تفسیر تاریخ طبری کے اندر ہے, امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے کہ ان لوگوں نے طلاق کی اور عتاق کی قسم کھائی ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. طلاق کی قسم کھانے کیا معنی ہوتا ہے کہ اگر ہم آپ کی مدد نہ کریں تو ہماری بیوی کو طلاق ہے, اگر ہم آپ کی مدد نہ کریں تو ہمارا غلام آزاد ہے. یعنی گویا کی بڑی پختہ قسم کھا لی ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. اور 12,000 لوگوں نے یہ قسم کھا کر کے بیعت کر لی ہے, اس لیے آپ جلدی سے آ جائیے. اسی لیے آپ مانیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے کس تاریخ کو نکلے تھے, کسی کو معلوم ہے؟ جی 8 ذی الحجہ کو. کس تاریخ کو نکلے تھے؟ جبکہ لوگ انہیں منع کر رہے تھے کم سے کم حج تو کر لیجئے, لیکن چونکہ مسلم نے عقیل کا خط ایسا آیا تھا کہ اب انتظار کی گنجائش نہیں تھی, اسی لیے 8 ذی الحجہ کو وہاں سے نکلے ہیں تاکہ جتنا جلدی ہو سکے وہاں پر پہنچ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حج کا انتظار کرتے ہیں تو کم سے کم اس میں 1 ہفتہ 5 دن ضائع ہوگا کہ ضائع نہیں ہوگا؟ ضائع ہوگا نا. اسی بنیاد پر. کیوں؟ اس لیے کہ اس قدر خطوط ان کے پاس اولاً تو آئے تھے. بعض روایات میں امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں نقل کرتے ہیں کہ 1 لاکھ خطوط کوفہ سے ان کے پاس پہنچے تھے. کتنا؟ ذرا سوچئے وہ لوگ کہاں ہیں. 1 لاکھ خطوط لکھ رہے ہیں اور 12,000 اور 18,000 طلاق کی قسم کھا رہے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. لیکن جب وہی مشکل وقت آتا ہے تو کوفہ میں سے 2 4 6 آدمی ہیں جو حضرت حسین کی مدد کے لیے نکلتے ہیں اور کوئی نکلتا نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا سوچیں آپ. یہیں پر غور کریں کہ آخر حضرت حسین کا قاتل کون ہے. آیا یزید ہے یا اہل کوفہ کے لوگ ہیں؟ خود وہ لوگ جو اپنے کو شیعہ کہا کرتے تھے, وہی رافضی اور شیعی لوگ, انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. عبید اللہ ابن زیاد تو ان کے کا گورنر بن کر کے گیا تھا اس کی فوج میں. اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کی فوج میں شام کا 1 آدمی بھی موجود نہیں تھا. ذرا غور کریں گے, جتنے فوجی تھے سارے کے سارے کوفہ اور بصرہ کے تھے. جتنے لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف اٹھے تھے کتنے تھے؟ 40,000 کی فوج, 20,000 کی فوج بتائی جاتی ہے. وہ سارے کے سارے کہاں تھے؟ ان میں شام کا 1 فوجی بھی موجود نہیں تھا. سارے کے سارے کہاں تھے؟ اسی کوفہ اور بصرہ کے لوگ. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے حج کے دنوں میں رخصت ہونے لگے تو اس وقت وہاں موجود جو صحابہ کرام تھے اور بڑے بڑے جو تابعین تھے وہ انہیں روکنے لگے. جن میں کا نام تاریخ میں ملتا ہے, آپ تعجب کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. ان لوگوں نے کیا کہا, اگر میں وہ پڑھ کر کے, میرے پاس موجود ہے, اگر وہ میں پڑھ کر کے سناؤں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس, بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حد کر دی تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھانے کے لیے. 2 دن لگاتار اور 3 بار ان کے پاس آئے. پہلے انہیں کہا کہ آپ نہ جائیے, دوبارہ دوسرے دن گئے کہ آپ میری بات قبول کر لیجئے, وہاں جانا آپ کی مصلحت میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل کوفہ کے باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پھر بھی حضرت حسین نہیں مانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں وہاں جانا تو پہلے یہ کیجئے کہ انہیں خط لکھیے کہ تم لوگ
یزید کے گورنر کو کوفہ سے نکال باہر کرو، بیت المال کے اوپر قبضہ کر لو، تب تو ہم تمہارے پاس آتے ہیں، ورنہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ورنہ یزید کا گورنر وہاں موجود ہے، بیت المال پر اس کا قبضہ ہے، مال اس کے پاس ہے، لوگوں کا گورنر اور قائد وہ ہے، تو لوگ اس سلسلے میں آپ کی بات نہیں مانیں گے، اسی کی بات مانیں گے جو پیسہ دے گا انہیں۔ اس لیے آپ یہ کیجئے کہ پہلے بھیجئے آدمیوں کو کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کو جو یزید کا گورنر تھے اپنے شہر سے باہر بھگائیں، بیت المال کے اوپر خود قبضہ کر لے، تب آپ کو جانے کی دعوت دیں، تب تو یہ بات ماننے کے لائق ہے۔ لیکن اللہ کا کرنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی قبول نہیں کیا۔ آخر میں حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا کہا، اگر آپ جانا چاہتے ہی ہیں تو برائے مہربانی اپنے آل اور اولاد کو لے کر کے نہ جائیے، اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر کے نہ جائیے، بنو ہاشم کے جو لوگ ہیں انہیں لے کر کے نہ جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ڈر ہے جس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بال بچوں کے سامنے قتل کیا گیا تھا، آپ کو آپ کے بال بچوں کے سامنے قتل کیا جائے گا۔ اسی لیے تاریخ طبری وغیرہ میں ہے، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا عبید اللہ ابن زیاد کی فوج کے ساتھ ہوا اور پیچھے سے بچوں کی رونے کی آواز آئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے عبداللہ ابن عباس کے اوپر، ہمیں کتنا اچھا مشورہ دیا تھا انہوں نے، ہمیں کتنا اچھا مشورہ دیا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد جو لوگ منع کرنے والے تھے ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن زبیر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ خلیفہ بننا چاہتے ہیں تو ہاتھ پھیلائیے، مکے میں رہیے، مکے میں ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں، یہاں لوگ آ کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، سب سے پہلے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں بیعت کرنے تیار ہوں سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، حضرت ابو سعید خدری بھی تھے، یہ لوگ بڑے بڑے صحابہ کے میں نام لے رہا ہوں، حضرت ابو سعید خدری تھے، بلکہ حضرت ابو سعید خدری نے کیا کہا تھا، اے ابو عبداللہ آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں، مجھے آپ پر خطرہ ہے، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کوفہ میں آپ کے شیعہ نے آپ سے خط و کتابت کی ہے اور آپ کو آنے کے اپنے پاس بلا رہے ہیں، لیکن آپ وہاں نہ جائیں، کیونکہ میں نے اپنے آپ کے والد سے سنا وہ کہہ رہے تھے اللہ کی قسم میں ان سے اکتا گیا ہوں، ان سے نفرت کرنے لگا ہوں، اور یہ لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں، مجھ سے اکتا گئے ہیں، یہ کبھی کسی کے وفادار نہیں بن سکتے، یہ لوگ کبھی کسی کے وفادار، کون؟ اہل کوفہ۔ یہ حضرت ابو سعید خدری، حضرت جابر بن عبداللہ جو بڑے صحابہ میں سے بڑے مشہور صحابی ہیں، جابر بن عبداللہ نے بھی سمجھایا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن جعفر کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ چچیزاد زاد بھائی ہیں، عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب، حسین ابن علی ابن ابی طالب، انہوں نے سمجھایا، بلکہ انہوں نے تو حد کر دی، یہ مکہ کے گورنر سعید ابن عاص، عمرو بن سعید ابن عاص کے پاس گئے اور کہا کہ آپ بطور گورنر کے حضرت حسین کے پاس ایک خط لکھ دیجئے کہ تم یہاں چلے آؤ، تمہارے ساتھ کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا، جبکہ وہ یزید کے گورنر تھے مکہ میں، یزید کے کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا، آپ یہاں آ کر کے رہیے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے بیعت کیجئے، بیعت نہیں کرنا ہے بیعت نہ کیجئے، لیکن آپ مکہ چھوڑ کر کے نہ جائیے۔ عمر بن سعید نے کیا کیا جانتے ہیں؟ یہ بھی عموی تھے، انہوں نے ایک سفید کاغذ لے کر کے عبداللہ ابن جعفر کو دے دیا، کہا جو کچھ تمہیں لکھنا ہے لکھو، میں آنکھ بند کر کے اس پر دستخط کروں، مہر لگا دے رہا ہوں، جو کچھ لکھنا ہے لکھو اس کے اوپر، میں اس کے اوپر دستخط کرتا ہوں، مہر لگا دے رہا ہوں، لیکن یہ بھی قبول